تو میرے محترم سامعین ناظرین، آج کا جو موضوع ہے میرا وہ ہے تقلید۔ تقلید پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور آج کی میری گفتگو شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی گفتگو کا جواب ہے، جس میں انہوں نے نظام تقلید کو امام صادق آل محمد سے منسوب کرنے کی کوشش کی ہے کہ تقلید کا نظام امام صادق دے کے گئے ہیں۔ تو ویڈیو کی طرف پڑھنے سے پہلے آئیے پہلے سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی گفتگو سنتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ آیت اللہ سیستانی سے جا کے جو ہماری گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو مکینک والے کام جا کے ان سے پوچھیں کہ کون سا پرزہ لگاؤں گاڑی میں؟ یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ ہر فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے، یہ معقول بات ہے۔ تو کیا ناچو میں؟ یعنی اگر کوئی قرآن کی آیات بھی ہیں تقلید پر، اچھا، نبی کی احادیث بھی ہیں تقلید پر، چیٹنگ کرتا ہے تو سب سے زیادہ مجتہدین کا سسٹم جس نے بنایا ہے وہ امام جعفر صادق ہے۔ تو جی ناظرین، آپ نے یقیناً گفتگو سن لی ہوگی۔ سب سے پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام امام صادق آل محمد کا دیا ہوا ہے۔ تو آئیے ہم معصوم سے پوچھیں گے کہ واقعتاً یہ نظام صادق آل محمد کا دیا ہوا ہے یا شہنشاہ صاحب نے آل محمد پہ اور صادق آل محمد پہ الزام لگایا ہے؟ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی اس گفتگو میں کوئی ایویڈنس، کوئی حوالہ، کوئی معصوم کا فرمان پیش نہیں کیا۔ تو جہاں پہ معصوم کا فرمان نہ ہو وہ بات بندے کی ہوتی ہے، معصوم کی نہیں ہوتی۔ تو میں اپنے دلائل میں معصوم کے فرامین کی روشنی میں آگے بڑھوں گا اور فیصلہ اپنے ناظرین پہ چھوڑوں گا کہ اس میں کس کی بات پہ وزن ہے، کس نے مولا کے مطابق گفتگو کی اور کس نے اپنے ذاتی قیاس کے گھوڑے دوڑا کے میدان کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے سوال کس سے کرنا ہے؟ معصوم سے پوچھتے ہیں کہ سوال کس سے کیا جائے اور ہم نے دین لینا کس سے ہے؟ تو میرے ہاتھ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اصول کافی کی دوسری جلد موجود ہے، اسی سے میں اپنی گفتگو کروں گا اور پھر آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ اصول کافی سے ہی آج کے حوالے ہوں گے۔ معصوم سے پوچھا گیا امام محمد باقر علیہ السلام سے، یہ 19واں باب ہے۔ میں عربی پہ اکتفا کم کروں گا، اردو ترجمہ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ آپ کا وقت بچ سکے، چونکہ میرا مقصد ان ناظرین تک بات پہنچانا ہے جو عربی نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن مقدس کی آیت سورہ نحل آیت نمبر 43، اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا اس آیت کے حوالے سے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کے متعلق کہ وہ اہل ذکر کون ہے اور سوال کس سے کرنا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ذکر ہوں اور ائمہ طاہرین علیہم السلام اہل الذکر ہیں، اور خدا نے فرمایا ہے کہ یہ ذکر ہے تمہارا اور تمہاری قوم کا، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا، یعنی لوگ مامور ہیں اس پر کہ تم سے سوال کریں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول کی قوم ہم ہیں اور ہم ہی وہ ہیں جن سے لوگوں کو احکام دین کے متعلق سوال کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ نے جو حکم کا پابند کیا ہے لوگوں کو جو نہیں جانتے وہ آل محمد سے سوال کریں۔ اب یہاں یا تو کوئی کسی ایک آیت میں، کسی ایک چھوٹی سی حدیث میں اللہ نے حکم دیا ہو کہ بندوں سے سوال کر لو یا ان لوگوں سے سوال کرو جن کو اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے، تو میرے محترم ناظرین سوال انہی سے کرنا ہے جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے مقرر کیا ہے، جن کو اللہ نے اپنے علم کا خازن بنایا ہے، علم کا خزانہ دار بنایا ہے، جو علم کے خازن ہیں انہی سے سوال کرنا ہے۔ دوسری حدیث ہے، چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ صادق آل محمد بادشاہ نے یہ نظام دیا ہے تو آؤ ان سے پوچھتے ہیں۔ ایک تو صادق آل محمد کے بابا کا فرمان میں نے پیش کیا، اب دوسرا فرمان اسی کتاب کے اگلے صفحے سے امام صادق آل محمد سے عبد الرحمن بن کثیر نے پوچھا اس آیت کے حوالے سے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ انہوں نے جب سوال کیا تو مولا نے فرمایا محمد ذکر ہیں اور ہم اہل الذکر ہیں،
جن سے سوال کرنے کا حکم ہے۔ اب طے یہ ہوا کہ سوال آل محمد سے ہی کرنا ہے۔ تو اگلی حدیث پھر میں لے رہا ہوں کہ مولا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں کن کی تقلید کو واجب قرار دیا ہے۔ تو آئیے، چونکہ نقوی صاحب مسلسل زور دے رہے ہیں کہ مجتہد کی تقلید کرنی ہے، تو یہ سامنے ہے جی، یہ حدیث پاک۔ حضرت نے اپنی ظاہری زندگی میں یہ ذمہ داری حضرت علی کی گردن پہ رکھی اور ان پر اپنی تقلید واجب قرار دی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا عبد من عبید محمد، اس کے سوا میری پوزیشن اور کچھ نہیں ہے کہ میں یقین کے ساتھ محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ حقیقی تقلید کے معنی بھی یہی ہیں، یعنی مقلد وہ ہوتا ہے جو اپنے راہبر کی اطاعت کا قلادہ یعنی پٹا اپنے گلے میں خوشی خوشی پہنے اور خود کو رہنما کے احکام کی رسی میں اس طرح باندھے کہ رسی کا دوسرا سرا مقلد کے حوالے کر دے اور اب احکام کی تعمیل میں اس حد تک حرکت کرے جس حد تک رسی کی لمبائی اجازت دے، اور دوران تقلید یہ یقین رکھے کہ راہبر کی طرف سے ملنے والا ہر حکم منزل من اللہ ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کا حکم ہے جس میں غلطی کا ہرگز امکان نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ ان کے حکم سے بہتر یا مفید تر کوئی اور کسی کا حکم ممکن نہیں ہے۔ یہی فرمایا جناب امام رضا نے، تمام انسان اطاعت کے معاملے میں ہمارے بندے ہیں یا غلام ہیں اور دین میں ہمارے موالی ہیں، چنانچہ جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ان تک، اور میں یہی پیغام اپنے ناظرین کو دیتا ہوں کہ وہ ائمہ علیہم السلام کی تقلید 100% اسی جذبے کے تحت کریں کہ یہ تقلید اللہ کے قرآن حکم کے ماتحت ہے، جس میں اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے نہ مومنین کے لیے اور نہ ہی مومنات کے لیے یہ بات شایان شان ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بھی معاملہ میں کوئی فیصلہ صادر فرمائیں تو اس کے بعد بھی مومن اور مومنات کو ان کے معاملات میں کوئی اختیار باقی سمجھا جائے، اور جو کوئی اللہ اور رسول کے صادر کردہ فیصلے کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ کھلی ہوئی گمراہی میں داخل ہو جائے گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36۔ تو یہ آیت ہے قرآن مقدس کی۔ تو تقلید اس آیت نے اور اس اتنی لمبی چوڑی گفتگو میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو منو ان پہنچانا ہی در حقیقت دین ہے۔ تو دین کے احکامات ہم نے کس سے لینے ہیں؟ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دین کے احکامات ہم نے معصومین سے لینے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے کو مربوط کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، اور اپنی اگلی ویڈیو بھی اسی موضوع پہ ہم لے کے آئیں گے تاکہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔